جنگ میں بدترین ناکامی کے بعد بھارت نے جھوٹ اور پروپیگنڈے کا نیا محاذ کھول لیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر کی وزیر مملکت طلال چودھری کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ بھارتی پروپیگنڈا مہم اور سازشوں کا پول کھول دیا۔ گرفتار بھارتی ایجنٹ کا اعترافی بیان بھی پیش کر دیا۔ وزیر اطلاعات کہتے ہیں کہ آپریشن سندور میں ناکامی کے بعد بھارت نے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کی مہم شروع کر رکھی ہے۔ بھارتی میڈیا جھوٹے بیانیے کو فروغ دے رہا ہے۔ بھارت نے گرفتار پاکستانی ملاح کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی۔ بھارتی خفیہ اداروں نے گرفتار اعجاز ملاح کو پاکستانی سیکیورٹی فورسز کی یونیفارم، سمز اور پاکستانی کرنسی لانے کا ٹاسک دیا، تاہم وہ پکڑ لیا گیا۔ اعجاز ملاح نے اعترافی بیان میں بتایا کہ بھارتی ایجنسی کے افسر نے اسے تصاویر بھیجنے کا کہا اور بعد میں چھوڑ دیا۔ گلگت بلتستان کے 78ویں جشن آزادی کی پروقار تقریب، صدر مملکت آصف علی زرداری کی بطور مہمان خصوصی شرکت، پریڈ کا معائنہ بھی کیا۔ اپنے خطاب میں کہا کہ گلگت بلتستان کے عوام کی بہادری کو ہم کبھی فراموش نہیں کر سکتے۔ جنگ آزادی میں قربانی دینے والے شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں۔ گلگت بلتستان کے عوام کو تعلیم اور صحت کی سہولتیں ملنی چاہیے۔ گلگت بلتستان کی اپنی ایئر لائن ہونی چاہیے۔ مقبوضہ کشمیر آج بھی بھارتی تسلط کا شکار ہے۔ عالمی برادری اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر حل کرائے۔ الیکشن کمیشن بلدیاتی قوانین میں بار بار تبدیلیوں پر پریشان۔ مقامی حکومتوں کے نظام کو تحفظ دینے کے لیے آئین کے آرٹیکل 140A میں ترامیم کی سفارش کر دی۔ آرٹیکل میں شق 3 کے اضافے کی تجویز۔ بلدیاتی انتخابات کی مدت ختم ہونے کے بعد 120 روز میں انتخابات کرانا لازم قرار دینے کی ترمیم تجویز۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں تبدیلی صرف مدت ختم ہونے سے 1 سال قبل تک ممکن ہوگی۔ پاکستان کا افغانستان کو امن کے لیے ایک اور موقع، جنگ بندی معاہدے کے بعد تورخم بارڈر کھول دیا۔ ڈپٹی کمشنر خیبر بلال شاہد راؤ کے مطابق بارڈر سے صرف تذکرہ اور مہاجر کارڈ رکھنے والے افراد واپس جا سکتے ہیں۔ پاسپورٹ ہولڈرز کو اجازت صرف اعلیٰ حکام کی منظوری کے بعد دی جائے گی۔ دو طرفہ تجارت کے لیے سرحد بدستور بند رہے گی۔ بارڈر کی بندش سے دو طرفہ تجارتی سرگرمیاں بری طرح متاثر، دونوں طرف سامان سے لدی ہزاروں گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم کی وزیر اعلیٰ کے پی کو مذاکرات کی دعوت خوش آئند۔ سیاسی جماعتوں میں بات چیت کا راستہ نہ کھلا تو ملک کو نقصان پہنچنے کا خدشہ رہے گا۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی میڈیا سے گفتگو، کہا قومی مفاد اور سیکیورٹی معاملات پر ہمیں متحد ہونا چاہیے۔ بات چیت ہی مسائل کے حل کا واحد راستہ ہے۔ بات چیت پر یقین رکھنے والوں سے ہی بات ہونی چاہیے۔ دہشت گردوں سے کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ TLP پر پابندی اچھی بات ہے۔ مزید کہا کہ بھارت کے ساتھ پرامن ہمسائے کے طور پر رہنے کے لیے تیار ہیں۔ بھارت امن کی خواہش کو کمزوری سمجھے گا تو یہ اس کی خوش فہمی ہے۔ پاکستان کسی پراکسی کو قبول نہیں کرے گا۔ اور خیبر پختونخوا میں قومی امن جرگہ 6 نومبر کو بلائے جانے کا امکان۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی اسپیکر KP اسمبلی بابر سلیم سواتی سے ملاقات۔ امن جرگے میں شرکت کے لیے مولانا فضل الرحمان، ایمل ولی، سراج الحق، امیر مقام، آفتاب شیرپاؤ کو دعوت نامے بھیجنے کا فیصلہ۔ سیکیورٹی حکام کو بھی قومی جرگے میں مدعو کیے جانے پر اتفاق۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کو خصوصی دعوت دی جائے گی۔ قومی جرگے میں سول سوسائٹی کو بھی آن بورڈ رکھا جائے گا۔ شہری کو جان کا خطرہ ہو تو پولیس پروٹیکشن اس کا حق ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کا شہری کو سیکیورٹی نہ دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ IG پنجاب کو درخواست گزار کو فوری پولیس پروٹیکشن دینے کا حکم۔ جسٹس امجد رفیق نے شہری کی درخواست پر 10 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا آئین میں شہریوں کی جان کا تحفظ مشروط نہیں بلکہ اسے ہر قیمت پر بچانا ہے۔ آرٹیکل 4 کے تحت ہر پولیس آفیسر پر شہریوں کے تحفظ کی قانونی ذمہ داری عائد ہے۔ پنجاب میں سرکاری ملازمین کے لیے پینشن کی سہولت ختم۔ صوبائی حکومت نے پنجاب ریگولرائزیشن آف سروس ایکٹ 2018 ختم کر دیا۔ اب سے نئی بھرتیاں بیسک پے اسکیل کی بجائے یکمشت پیکج پر کی جائیں گی۔ نئے قانون کے تحت کوئی بھی کانٹریکٹ ملازم مستقل نہیں ہو سکے گا۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ 2018 کے قانون کے تحت پہلے سے بھرتی ملازمین کے لیے تمام سہولیات برقرار رہیں گی۔ سندھ کے سینئر
سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن کی ٹنڈو جام میں اپنے حلقے کے عوام سے ملاقات، شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے۔ کہا سندھ حکومت عوام کی خدمت کو عبادت سمجھتی ہے۔ پیپلز پارٹی کا نصب العین ہمیشہ عوام کی فلاح و بہبود، ترقی اور خوشحالی رہا ہے۔ قدرتی آفات ہوں، معاشی دباؤ یا سماجی مسائل، حکومت کسی بھی مشکل وقت میں عوام کو اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ ایف بی آر کو جولائی سے اکتوبر کے دوران 270 ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا، 4109 ارب ہدف کے مقابلے میں 3840 ارب روپے کا ٹیکس جمع۔ ایف بی آر نے اس مدت کے دوران 205 ارب کے ری فنڈز بھی جاری کیے۔ اکتوبر کے دوران 70 ارب روپے کم ٹیکس جمع ہوا۔ دوسری جانب انکم ٹیکس ریٹرن جمع کروانے کی ڈیڈ لائن بھی گزر گئی۔ انکم ٹیکس ریٹرنز جمع کروانے والوں میں 17.6% کا نمایاں اضافہ ریکارڈ۔ شاہینوں کی وننگ ٹریک پر واپسی، دوسرے T20 میں جنوبی افریقہ کو شکست دے کر سیریز برابر کر دی۔ لاہور میں کھیلے گئے میچ میں فہیم اشرف اور سلمان مرزا کی تباہ کن بولنگ، پروٹیز پہلے کھیلتے ہوئے 110 رنز تک محدود، فہیم اشرف کی 4، سلمان مرزا کی 3 وکٹیں۔ قومی ٹیم نے 111 رنز کا ہدف صرف 1 وکٹ پر حاصل کر لیا۔ سام ایوب 71 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے۔ سیریز کا فیصلہ کن میچ آج کھیلا جائے گا۔ بابر اعظم نے T20 انٹرنیشنل کرکٹ میں نئی تاریخ رقم کر دی۔ بھارتی بلے باز روہت شرما کو پیچھے چھوڑتے ہوئے سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی بن گئے۔ بابر اعظم نے صرف 123 میچز میں 4234 رنز بنا کر اعزاز اپنے نام کیا۔ بابر اعظم کی ریکارڈ بک میں 3 سینچریاں اور 36 نصف سینچریاں بھی شامل۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ٹی چوک فلائی اوور اور شاہین چوک انڈر پاس منصوبوں کا دورہ، تعمیراتی کاموں کے معیار کا مشاہدہ کیا۔ محسن نقوی نے شاہین چوک انڈر پاس 1 ماہ میں مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ کہا تعمیراتی کاموں میں معیار کو ہر صورت یقینی بنایا جائے، معیار اور رفتار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ ٹی چوک فلائی اوور منصوبے پر 60% کام مکمل ہو چکا۔ فلائی اوور دسمبر میں ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔ پنجاب بار کونسل اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے انتخابات کے لیے ووٹنگ جاری۔ پنجاب بار کونسل کے الیکشن میں پروفیشنل اور انڈیپینڈنٹ گروپ کے امیدواروں میں سخت مقابلہ متوقع۔ لاہور ہائی کورٹ میں غیر متعلقہ افراد کا داخلہ بند، صرف وکلاء کو شناختی کارڈ دکھانے پر داخلے کی اجازت۔ ادھر اسلام آباد بار کونسل کی 5 نشستوں کے لیے 21 امیدوار میدان میں، 6000 سے زائد وکلاء حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ سندھ بار کونسل کے الیکشن کا میدان سج گیا۔ سٹی کورٹ کراچی میں پولنگ کا عمل جاری۔ کراچی کی 16 نشستوں پر 101 امیدواروں میں مقابلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اسموک فری پنجاب کی جانب بڑا قدم، ایک حکومت، ایک ویژن، ایک مشن، صاف فضا کا سفر جاری۔ فضائی آلودگی کی نگرانی کے لیے جدید اسٹیشن متحرک، فعال ٹریفک کنٹرول، پانی کے چھڑکاؤ اور انڈسٹری چیکنگ مہم جاری۔ لاہور کا اوسط AQI 280 پر آ گیا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اسموک سے پاک پنجاب کا ویژن تعبیر پا رہا ہے۔ کلین اینڈ گرین پنجاب صحت مند طرز زندگی کی تبدیلی لانے کی ایک مہم ہے۔ چوری ہونے والی موٹر سائیکل تو نہ ملی، ای چالان مل گیا۔ کراچی میں 4 سال قبل چوری ہونے والی موٹر سائیکل کا ای چالان مالک کو موصول۔ 27 اکتوبر کو ای چالان میں ہیلمٹ نہ پہننے پر 5000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ مالک نے شکوہ کیا، پولیس نے موٹر سائیکل تو برآمد نہیں کروائی، الٹا چالان بھیج کر میرے زخم ہرے کر دیے۔ 1 نومبر 1984 بھارت کے سکھوں کے لیے سیاہ دن۔ اندرا گاندھی کے قتل کے بعد ہندوستان بھر میں سکھوں کا قتل عام کیا گیا۔ انتہا پسند ہندوؤں نے ہزاروں سکھوں کو موت کے گھاٹ اتارا، سینکڑوں خواتین کی عصمت دری کی گئی۔ دنیا بھر کے عالمی جریدوں نے واقعے کو شرمناک قرار دیا۔ ڈپلومیٹ کے مطابق